कुछ बातें अरबी में भी कर लूँ, उसके बाद चंद बातें उर्दू में भी होंगी। और मुझे लगता है कि मैं आधे घंटे की दरख्वास्त किया था कि आधे घंटे की गुफ्तगू आपसे करूँगा, लेकिन वक्त तो काफ़ी मुझे लगता है लेट हो गया है, मेरे हिसाब से तो हो गया है। तो बहरहाल कुछ बातें आपसे ज़रूर करूँगा। अय्युहल हुज़ूर, यसुर्रुनी व युसइदुनी अन अंतहिज़ हाज़िहि फ़ुरज़ह अस्सईदा अन अरफ़अ अस्मा आयात अत्तहानी व तबरीकात लिमुनस्सिक़ी हाज़िहिल जल्सा व इदारत हाज़िहिल मदरसा लिइताहति हाज़िहिल फ़ुरज़ह अस्सईदा लिकई अक़िफ़ अमामकुम वतहद्दस क़लीलन अन अज़ुन कमा क़ाल ली उस्तादुकुम ग़फ़रान अन्नदवी अन अतहद्दस अमामकुम अन अहमियत اللغة العربية وكيفية إتقان هذه اللغة وكيفية استغلالها واستخدامها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أن هذه اللغة آتي إليكم بالأردية حتى أظن تصل المعلومات الجميع. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ میں عربی کس طرح سے آپ عربی میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال آپ اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لا سکتے ہیں، اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ ٹاپک کبھی مجھ کو ملا تھا، اس لیے میں سفر میں تھا اور گھر پہ بھی اعظم گڑھ میں آج صبح بھی ایک پروگرام تھا، تو بہت تیاریاں تو میں اس کے تعلق سے نہیں کر سکا ہوں، لیکن کچھ باتیں ضرور میں آپ سے کہوں گا اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ یقیناً انشاءاللہ بہت عربی بہترین گفتگو کریں گے۔ مجھ سے کیا بہت سے لوگوں سے اچھی گفتگو کریں گے، لیکن آپ کے پاس یہ وقت ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز ہے، آپ کے پاس بڑے اچھے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ جو آپ کو عربی میں مواقع بھی دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت آپ لوگوں نے جو ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی انسیہ شعریہ میں ہوں۔ عربی میں بھی بہت اچھے اشعار آپ لوگوں نے پیش کیا، اردو میں تو کہنا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی مادری زبان ہے۔ سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے، اچھا ایک چیز میں اور آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ تھوڑا سا آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، جو میں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، باقی اساتذہ آپ کے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میرا جو خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، آپ خود سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اعلیٰ کردار کے مالک تو تھے ہی وحی کے نازل ہونے سے پہلے، اور اس کی تصدیق تو قریش کے لوگوں نے اس وقت بھی کی تھی اور بعثت کے بعد بھی کرتے رہے۔ الصادق الامین اور باقی جو بھی ہے واقعات آپ کو یاد ہوں گے، تعمیر کعبہ سے بھی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آخر ایسا کیا تھا کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کس بات کی طرف آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، کس بات اور کس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آخر ایسا کیا تھا کہ تعلیم میں ایسی کیا چیز ہے کہ انسان کو، حالانکہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے، ورق بن نوفل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 10-12 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو ہم نے جاہل نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کو جاہل کہا۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے فحکم الجاہلیت ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اس طرح کی بہت سی مثالیں، تو انہیں جاہل کہا گیا، اور ہمیں اور آپ کو علم کی طرف جو ہے اس کی روشنی سے ہمیں کہیں نہ کہیں فیضیاب ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ ذرا آپ اس پر غور کیجیے گا، کیا ہم اس کا سچ میں حق ادا کر رہے ہیں؟ وحی کی پہلی آیت قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام دیا،
ہم پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پروردگار کے نام لے کر، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو علم کے ساتھ جب تک یقین نہیں پیدا ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ انسان عالم نہیں ہو سکتا۔ اور شاید اسی لیے یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی کہ انسان اتنا کچھ حاصل کر لے اتنا ہی یقین اللہ کی ذات پر پیدا ہوتا ہے، ہو جائے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات پر بھی یقین پیدا کرنی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کے بعد کہیں نہ کہیں معرفت الہی کی جو حق ادائیگی اس کی ہوگی وہ اسی سے ہوگی جب آپ علم حاصل کر لیں گے۔ بہرحال ہماری گفتگو یہ ہے کہ ہم عربی کس طرح سے آج کے ماحول میں رہ کر اور بہتر عربی کیسے بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، یا عربوں سے جب مخاطب ہوں تو اچھی طرح سے ان کی باتوں کو ہم سمجھ لیں۔ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چند باتیں جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ آپ طالب علم میں آپ کے لیے ضروری بھی ہے کہ ان چیزوں کو آپ پہلے سے اپنی زندگی میں، مجھے لگتا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو آنے والے کل میں ملے گا، جو آپ کو کہیں نہ کہیں دونوں جہاں کے لیے مفید علیکم ان تدرسوا القواعد العربیہ، یعنی گرامر کے بغیر اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بغیر گرامر کی عربی بہترین بول سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے آپ پوری طرح سے فوکس کیجیے گرامر پہ۔ گرامر پہ اگر آپ فوکس کریں گے، بیسک چیزیں جو گرامر کی ہیں جو آپ یہ کر سکتے ہیں، اپلائڈ گرامر جو ہے وہ آپ کو ضرور ہے۔ جیسے بیسکس مان لیجیے ضمائر وغیرہ ہو گئے، پروناؤن سے لے کے سبجیکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، پریڈیکیٹ وغیرہ سے مبتدا خبر وغیرہ، یہ بیسک چیزیں جو ہے صفت موصوف صفت وغیرہ کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو، اور اس کی پریکٹس آپ کرتے رہیں، کیونکہ پریکٹس سے بغیر پاسبل نہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ترکیبیں وغیرہ۔ ایک چیز اور، تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بیسک گرامر سیکھ لیا، کیف انت ہما ہم ہن، یہ سارے استعمالات آپ اس سے واقف ہو گئے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ یعنی ان تبتدئوا فی ممارسۃ التحدث، یعنی اب آپ بات کرنا شروع کر دیجیے ایک دوسرے سے، اپنے کلاس میں، اپنے کسی بھی ایک ایسے دوست کو ضرور منتخب کر لیجیے جس سے آپ عربی میں گفتگو کر سکیں۔ اور یہ جو پریکٹس ہے، یہ مت سوچیے کہ پہلے گرامیٹیکلی مسٹیک ہونے دیجیے، اتنا آپ پریکٹس کیجئے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، جو ٹیسٹ آپ کو خود گائیڈ کرنا شروع کر دے کہ یہ جو آپ بولے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اسے ایسے درست کرنا چاہیے، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ بہت وقت نہیں لگے گا، اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو 4 مہینے میں آپ کو رزلٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھنا اور لکھنا، عربی آپ پڑھیے اور اس سے لکھیے۔ کیوں لکھنے کے لیے اس لیے میں زور دیتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے نا تو پڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھ میں اس کو بات آئے چلا ہے، مگر آپ لکھنے جب بیٹھیں گے بغیر سوچے سمجھے آپ لکھ نہیں سکتے، ایک حرف نہیں لکھ سکتے، اور جب آپ جو کچھ بھی پڑھے ہیں اسے لکھنے کی کوشش کریں گے وہ اپنے آپ نظم ہوتا جائے گا، وہ یاد ہوتا جائے گا۔ تو یہ اگر آپ پریکٹس شروع کر دینا تو بہت عمدہ پریکٹس ہوگی۔ مان لیجیے آج میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تاخیر تو ہو گئی ہے، مان لیجیے صبح ہی رکھ لیجیے، فجر بعد اٹھیے گا، ضرور اسے قلم بند کر دیجیے گا، عربی میں قلم بند کرنے کی کوشش کیجیے، اردو میں کر لیجیے، لیکن اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجیے کہ میں سوچوں آج میرا دن کیسے گزرا ہے، یا میرے کسی استاد کو منتخب کر لیجیے، انہوں نے مجھے کلاس میں کیا پڑھایا، اسے آپ عربی میں لکھنا ایک عادت ڈال لیجیے، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کی جو ہے چینج ہو جائیں گی۔ اچھا، تراکیب کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے تراکیب آپ یاد ہے، چھوٹے چھوٹے فریزز یاد کر لیجیے، سینٹینسز یاد کر لیجیے، اسے بولنے کی کوشش کیجیے، اور اسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیے کہ میں یہ اتنے سینٹینسز یاد کروں، آپ اتنے یاد کر لیجیے۔ کوئی سچویشن آپ لے لیجیے، سپوز آپ یہاں سے نکلے ہیں گراؤنڈ کی طرف، فی الملعب میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اردو میں آپ گفتگو کر، عربی میں کیا کیا کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے 2-4 سینٹینسز ڈیلی اگر آپ اس طرح کا بنا لیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوتی جائیں گی، اور وہ چیزیں بعد میں جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لیں گی، اور اس سے وہ کبھی فارمیٹ نہیں ہوتی، نوٹ کر لیجیے گا۔ ایک چیز اور جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کو ریلیونٹ بنا دے گی، آج ٹرانسلیشن کا دور ہے، بغیر ٹرانسلیشن میں بہت جابس بھی ہیں، اپارچونیٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، تو ابھی سے آپ اس کی پریکٹس اس طرح کر لیجیے، خاص طور سے عربی انگلش انٹو عربک کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو آپ سننے کے عادی ہو جائیے،
موبائل آپ کے ہاتھ ہی میں ماشاءاللہ، آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیجئے کہ مجھے روز ہاف آن آور عربی کی نیوز سننی ہے۔ اور بہترین آج کل مان لیجیے آپ کے پاس القضیۃ الفلسطینی ہے، فلسطینین ایشو آپ کے سامنے ہے، تو اسی فلسطینین ایشو پر عربی میں آپ نیوز سنیے اور اسی فلسطینین ایشو پر انگلش میں سنیے۔ ڈیلی یہ معمول بنا لیجیے، آدھا گھنٹہ آپ کو دینا، کھیلتے کھیلتے ہنستے ہنستے سنتے سنتے آپ انشاءاللہ بہترین عربی بولنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ سن رہے ہیں اس کا صحیح تلفظ بھی آپ سن رہے ہیں، مخرج کیا ہونا چاہیے یہ آپ سن رہے ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آج بھی بڑے بڑے نام ہیں عربی کے، جو ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر موجود ہیں ہمارے اس ہندوستان کے پس منظر میں، اگر میں بات کروں، چاہے وہ پروفیسر زبیر فاروقی صاحب ہوں، چاہے میرے استاد محترم پروفیسر حبیب اللہ خان صاحب ہوں، میرے استاد محترم پروفیسر مجیب صاحب ہوں، ان کا آج بھی یہ معمول ہے کہ ہاف آن آور یہ عربی بھی سنتے ہیں، انگلش بھی سنتے ہیں، خود کو آج بھی وہ جو ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اگر یہ چیز، یہ تو جوائننگ کے بعد، اپارٹمنٹ کے بعد شروع کیے ہوں گے یا اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ پریکٹس شروع کی ہوں گے، اگر آپ ابھی سے یہ شروع کر دیں تو بہت ہی اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ آج کل بہت سے اپلیکیشن آتے ہیں عربی سیکھنے سکھانے کے، پلس بہت سے پروگرامس آتے ہیں، آپ اس کو سننے کا مطلب آپ انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کر لیجیے، کوشش کیجیے کہ ان چیزوں کو سنیں، یعنی انٹرسٹ آپ کا پیدا ہو جائے۔ مان لیجیے اگر آپ کو کسی اسپورٹ سے بہت، ہندوستان میں تو یہ بہت ایک بڑی بیماری ہے کہ سب کو کرکٹ ہی سے دلچسپی ہوتی ہے اور کرکٹ عرب دنیا میں کھیلے نہیں جاتے، تو اس سے اس کی عربی آپ کو جلدی ملے گی نہیں اور وہ پروگرامس آپ کو ملیں گے نہیں۔ مان لیجیے کسی کو فٹ بال سے دلچسپی ہے یا کسی اور کسی پارٹیکولر گیم سے دلچسپی ہے، تو اس کے بارے میں آپ عربی میں سننے کی کوشش کیجیے، وہ پروگرام آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کیا ہوتا ہے نا کہ فن بھی ہے ساتھ میں آپ لرن بھی کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو عربی سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات اسے دعوت کے کام میں کیسے لیا جا سکتا ہے، آپ جیسا جانتے ہیں کہ ساری پرائمری ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں وہ عربی ہی میں ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا سورس جو ہمارا ہے انسان کو صحیح راہ دکھانے کا، دعوت اللہ، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ تمام تصویر جو ہے نا، جو چیز آپ جس چیز کی عکاسی آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ منبع العلوم ہے، منبع العلوم سارے ہی اسی میں ہیں، بس آپ کو کیا کرنا ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کسی کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی کی سمجھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ ڈائریکٹ اس سورس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ڈائریکٹ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا امہات الکتب جو لکھی گئی ہیں اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر مدد آپ لیجیے، اساتذہ سے بھی لیجیے اور ان تفاسیر سے بھی لیجیے جو آپ کے مادری زبان میں لکھے گئے ہیں، تو آپ بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ پر اوپن ہوگی، بہت سے دریچے آپ کے سامنے کھلیں گے جو شاید آپ کے بھی کام کے ہوں اور سماج کے بھی کام کے ہوں۔ تو اس کی طرف آپ ضرور توجہ دیجیے کہ کس طرح سے چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، تو پکارے تو چمک اٹھتی ہیں میری آنکھیں، تو پکارے تو چمک اٹھتی ہیں میری آنکھیں، تیری تصویر بھی شامل ہے تیری آواز کے ساتھ، تو یہ عکاسی اس میں نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ اڈاپٹ کر لیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ دعوت کا جو کام ہے اس کا یہی نا بنیادی